کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی ما ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی وہ تاب نہ لا سکی اور انہوں نے وہ چیز جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی اس کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ کل کے درس میں اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ کے ساتھ 2 قیدی اور بھی داخل ہوئے اور وہ دونوں بادشاہ کے مقرب تھے۔ مقرب کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ ان 2 قیدیوں میں سے ایک قیدی وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، بادشاہ کے لیے شراب کو نچوڑا کرتا تھا، اور دوسرا قیدی وہ تھا جو بادشاہ کا کھانا بنایا کرتا تھا۔ تو ان پر الزام لگا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے کے اندر زہر ملایا ہے۔ تو جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے، تفتیش نہ ہو جائے، اتنی دیر تک ان 2 انسانوں کو جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ڈال دیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ بغیر کسی قصور کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں گے آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ بغیر کسی جرم کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی اس گھاٹی میں بند ہو گئے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے درختوں کے پتے کھانا شروع کیے، حتیٰ کہ ہمارا بڑا پیشاب یوں آیا کرتا تھا جیسا کہ اونٹ کے جو ہے لید ہوا کرتے ہیں، یا ایسے جیسے بکریوں کی مینگنیاں ہوا کرتی ہیں، اندر سے جب خشکی ہوتی ہے تو اس قسم کا پیشاب آتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے بڑی تکلیف اٹھائی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 سال تک مشقت اٹھانا پڑی اور آپ کو شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور ہی نہیں تھا۔ جب عزیز مصر نے بات کو دبانے کی کوشش کی، اس نے آخر میں یہی بات سوچی کہ ایک ہی طریقہ ہے بات کو دبانے کا، وہ طریق ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ نہ یوسف سامنے ہوگا، نہ تذکرے ہوں گے، نہ بات دوبارہ ظاہر ہوگی، تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اگر آپ اس کی لسٹ دیکھیں گے تو بہت سارے علماء کرام نے بھی جیلوں کو برداشت کیا۔ ہمارے علماء میں سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے پہلے شاگرد ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ جب دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی تو ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا۔ استاد کا نام ملا محمود اور شاگرد کا نام محمود الحسن۔ جو شاگرد تھے وہ بعد میں مشہور ہوئے شیخ الہند کے نام سے۔ تو آپ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا۔ ایک جزیرہ تھا مالٹا کے اندر، مالٹا کی جو جیل ہے یہ جزیرہ کے اندر تھی، وہاں حضرت نے 3 سال گزارے، اور یا 3 یا 4 سال غالباً گزارے۔ آپ کے بہت سارے شاگرد بھی وہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 11 سال جیل کاٹی، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ 2 سال جو آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا تو آپ کو اس طریقے سے ہتھکڑیاں پہنائی گئی کہ آپ جو ہے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ 2 مہینے تک آپ نے کھڑے کھڑے اسی طرح زندگی گزاری، یعنی 2 مہینے بامشقت بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح ہتھکڑیاں پہنائی گئی کہ نہ گھٹنے سیدھے وہ جو ہے ٹیڑھے ہوتے تھے، نہ جسم ٹیڑھا ہوتا تھا۔ 2 مہینے تک اسی طریقے سے مشقت اٹھائی۔ حضرت اولیاء شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے حوالہ سے آپ نے 10 سال جیل کے اندر رہے۔ تو یہ جو ہے جیل کے اندر جانا جو ہے، بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ بغیر قصور کے جیل میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے۔
ہمارے ہاں جو تبصرے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جیل میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی تو غلطی ہوگی، جیل میں چلا گیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تبصروں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا قصور نہیں ہوتا، اللہ اپنی حکمت کے تحت کسی کو جیل میں پہنچا دیتے ہیں، اور ظالم لوگ جو ہے اپنی عزت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بالکل وہ پاک صاف تھے۔ خود زلیخا نے بھی کل آپ نے جب کل کے درس کے اندر سنا تو زلیخا نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی میری ہی تھی۔ عزیز مصر کو بھی پتہ تھا کہ میری بیوی زلیخا کی غلطی ہے، یوسف کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہ 2 قیدی بھی آ گئے۔ جب 2 قیدی آئے تو انہوں نے خواب کے اندر ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور شراب جو ہے ہماری شریعت کے اندر قطعی طور پہ حرام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس ذات نے شراب کو حرام ٹھہرا دیا، فرمایا اس ذات نے شراب کو حرام ٹھہرا دیا، اور اسی ذات نے شراب کو بنانے کے لیے کی حرمت نازل فرما دی کہ شراب جو ہے وہ بنائی بھی نہ جائے۔ حتیٰ کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو آپ سیرت پڑھیں گے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ صحابہ اکرام نے شراب کو مدینہ کی گلیوں میں اس طریقے سے ڈالا، فرمایا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سیلاب آ رہا ہے، پانی کا سیلاب۔ وہ تو ماننے والے تھے، جو اللہ کا حکم آ گیا صحابہ اکرام تابعدار ہو گئے، کوئی کسی قسم کے لیت و لال یا کسی قسم کے ہیلے بہانے نہیں کیے، بلکہ فوراً ان کو کیا کر دیا؟ مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ حتیٰ کہ شراب کے برتن توڑنے کا حکم بھی احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی وہ کدو ہوا کرتا تھا، کدو، اس کو کھرچ لیا کرتے تھے، اندر سے نکال کے اس میں شراب بناتے، یا پھر ایسے ہوتا کہ کھجوروں کے درخت ہوتے تو ان کی جڑ ہوتی، اس جڑ کو اندر سے کھرچ کے وہ ایک پیالہ بن جاتا بہت بڑا، اس کے اندر شراب بنا کرتی تھی۔ ایک گھڑا ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر سبز رنگ لگا دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس کے مسام بند ہو جاتے۔ تو احادیث طیبہ کے اندر جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی نا، ان برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ اچھا، ہماری شریعت کے اندر شراب کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ گناہوں کی جڑ کیا ہے بھائی؟ شراب۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دماغ پہ پردہ ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، حلال حرام تو بڑی دور کی بات، ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی۔ آدمی جو ہے اس کے دماغ پہ پردہ ہوتا ہے، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، بدکاری کرے گا، کسی کو تھپڑ مارے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، تو فرمایا تمام گناہوں کو جمع کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ شراب ہے۔ ہماری شریعت کے اندر شراب بالکل قطعی طور پہ کیا ہے بھائی؟ حرام۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شراب دیں گے، لیکن جنت میں دیں گے، ملے گی اسی کو جو دنیا والی شراب سے پرہیز کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر جنت کی شراب کا بڑا تذکرہ ہے، آخری سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ وہ ایسی شراب ہوگی جس پر مسک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، مسک اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے۔ فرمایا دنیا کی شراب تو بدبودار ہے، عقل پہ پردہ ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کے اندر نہ بو ہوگی، نہ انسان کے عقل کو خراب کرے گی، لیکن اس کے اوپر مسک کی کیا لگی ہوئی ہوگی؟ مہر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے ہی آئے گی تو خوشبو پھیل جائے گی۔ اس کا ڈھکن جب کھولا جائے گا نا جنت کے اندر، جنتی پینے کے لیے بیٹھیں گے تو بالکل کیا ہے بھائی، سارے کے سارا جو معاشرہ ہے یا آس پاس کی جگہ کیا ہو جائے گی؟ معطر ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو جنت کی شراب عطا فرمائے اور دنیا کی شراب سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے ذکر کیا، ایک قیدی آیا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑنے کا مطلب یہ ہے انگوروں کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرا قیدی جو ہے اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آ کے اس روٹیوں کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا تو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ یہ ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابھی کھانا نہیں آئے گا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا،
کھانا نہیں آئے گا، میں تمہیں اس کے بارے میں کیا کر دوں گا، بتا دوں گا۔ اب اس کے مطلب دو علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنی دیر میں کھانا قیدیوں کے لیے آتا تھا اتنی دیر کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ فوراً نہیں بتائی، کچھ وقت مانگ لیا کہ جب تک کھانا نہیں آتا کھانے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، کھانا آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں کھانے کے بارے میں بتا دوں گا کہ تمہارے پاس آج کیا چیز آئے گی، آج تمہارے لیے کیا چیز کھانے کے لیے آئے گی، تمہیں کیا چیز دی جائے گی۔ یعنی یہ معجزانہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تاکہ ان لوگوں کا مجھ پر کیا ہو جائے، اعتماد ہو جائے۔ تو کھانا آنے سے پہلے کھانے کے بارے میں بتا دیا کہ آج یہ چیز آنے والی ہے۔ جب بتایا تو انہیں اور زیادہ اعتماد ہو گیا کہ واقعی اس کی تو بات بالکل درست ہے۔ تو حضرت نے تعبیر بتانے سے پہلے پھر تبلیغ بھی فرمائی ہے۔ آج تبلیغ کا سلسلہ ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تبلیغ جو ہے صرف جماعت والوں کا کام ہے یا علماء کرام کا کام ہے یا دیندار لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو کسی کو کوئی تبلیغ نہیں کریں گے، کسی کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے، کسی کو نیک اعمال کی دعوت نہیں دیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بہترین قرار دیا ہے اس کی وجہ تبلیغ ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو عقیدہ توحید کی دعوت بھی دی ہے اور اپنا تعارف بھی کرایا ہے۔ بہرحال آپ ترجمہ دیکھیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کیا بتائی اس کا ذکر کل کریں گے۔ خواب کی تعبیر کیا تھی اور اس کے اندر حکمتیں کیا تھیں اس کا ذکر کل کریں گے۔ بہرحال ترجمہ دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہو گئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان۔ حضرت کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان آ گئے، اور وہ کون تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے ایک شراب کو بادشاہ کے لیے نچوڑنے والا اور دوسرا کیا تھا، بادشاہ کے لیے کھانا بنانے والا۔ الزام ان پہ کیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے پلاننگ کی ہے اور اس کے اندر زہر ملا دیا ہے۔ قال احدہما انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب۔ خواب کے اندر اس نے کیا دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی۔ تاکل الطیر منہ، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے آ رہے ہیں اور روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرے نے خواب دیکھا، حضرت کے سامنے دونوں نے اپنے اپنے خواب کو کیا کیا، ذکر کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خواب نہ دیکھا ہو بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے ہوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب قید میں داخل ہوئے تو آپ کے اخلاق بڑے کریمانہ تھے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قیدی جو ہے وہ اکٹھے رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو بڑے قیدی ہوں ان کو الگ الگ کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا ہے، عام طور پہ جیل کے اندر قیدی اکٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا اس کی بیمار پرسی کرتے۔ خاندان نبوت کے ایک فرد تھے نا، بیمار ہو جاتا اس کی بیمار پرسی کر دیتے، اور جو پریشان ہوتا اس کی پریشانی کو دور کر دیتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے، محبت کے ساتھ پیش آتے، حتیٰ کہ ان قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنا حضرت یوسف علیہ السلام جس قید میں تھے، جیل خانے میں تھے، اس کا جو افسر تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف مجھے تیرے ساتھ محبت ہو گئی، لیکن میں کیا کروں، میں تجھے آزاد تو کر نہیں سکتا، اتنا میں کر سکتا ہوں تجھے کسی قسم کی مشقت نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی۔ تفسیر مزری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب اس نے جیل کے افسر نے کہا نا مجھے تیرے ساتھ محبت ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ محبت نہ کر، کیونکہ جس نے بھی میرے ساتھ محبت کی ہے تکلیف مجھے اٹھانا پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میری پھوپھی نے بچپن میں میرے ساتھ محبت کی تو مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ یہ تو چور ہے۔ اب محبت پھوپھی نے کی، تکلیف میں نے اٹھائی۔ پھر میرے باپ نے میرے ساتھ محبت کی تو بھائیوں نے کیا ہے مجھے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور مصر میں لے جا کر کیا کر دیا گیا، فروخت کر دیا گیا۔ تو محبت تو باپ نے کی لیکن تکلیف کیا ہے بھائی، میں نے اٹھائی۔ پھر زلیخا نے محبت کی تو مجھے آج جیل میں چلے گئے۔
اب تو میرے ساتھ محبت نہ کر، اگر تو محبت کرے گا تو مجھے اور تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ کیا رہا کرتے تھے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے ظاہر نبی تھے اور خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد تھے، صلہ رحمی کرتے لوگوں سے، آپ کے ساتھ کیا ہوگی؟ انسیت ہو گئی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، دیکھتے تو ہیں کہ اس کو کچھ آتا جاتا بھی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کا کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا، ہاں وہ کہنے لگے خواب ذکر کرنے کے بعد، نبئنا بتأویلہ، تو ہم کو اس کی تعبیر بتا دے، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تو نیک آدمی ہے، کیونکہ آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے جیل کے اندر۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جیل کی زندگی، جیل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی عجیب بستی ہوتی ہے۔ کوئی شریف لوگ جیل میں نہیں ہوا کرتے، بڑے بدماش قسم کے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، بدتمیز قسم کے لوگ جیل کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ سارے متاثر ہو رہے تھے، ہم تجھے نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، آپ نے کہا کہ نہ آئے گا تمہارا کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں بتا دوں گا اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آ جائے۔ فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں بتا دوں گا۔ دو مطلب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، یا تو کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، وقت مانگ لیا کہ تھوڑا سا وقفہ چاہیے، مجھے وقفہ دیجئے میں تمہیں بتا دوں گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کے بارے میں تجھے بتا دوں گا، تاکہ ان کو اور زیادہ اعتماد ہو جائے کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ آتا ہے۔ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے۔ کتنی زبردست بات فرمائی، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا عالم ہوں اور مجھے بڑی تعبیروں کے، خوابوں کی تعبیر آتی ہے۔ نسبت کس کی طرف فرما دی؟ اللہ کی طرف۔ ہماری حالت بھی یہی ہونی چاہیے، اگر اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے دے نا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے میں بڑا عالم ہوں، یا میں بڑا نمازی ہوں، یا میں تو بڑا درس سن کے آیا ہوں۔ نہیں، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے درس سن لیا، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے دے دیا، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے نماز پڑھ لی۔ نسبت کس کی طرف کرنی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ تو حضرت نے بھی نسبت کس کی طرف فرمائی کہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ کتنی زبردست حکمتیں اور سبق ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ فرمایا میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے بھائی؟ علم دیا ہے۔ انی ترکت ملت، اب دیکھو تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ فرمایا کہ انی ترکتو، بے شک میں نے چھوڑ دیا، ملت قوم، اپنی قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ میں نے تو شرک چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لے کر نہیں آتے، اور وہ کیا کرنے والے ہیں؟ کفر کرنے والے ہیں۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی۔ اپنے آبا کا تذکرہ فرما دیا کہ میں عام بندہ نہیں ہوں، بلکہ خاندان نبوت میں سے ہوں۔ میرے آبا میں سے ابراہیم بھی ہیں، میرے آبا میں سے اسحاق بھی ہیں، اور میرے آبا میں سے کون ہیں؟ حضرت یعقوب بھی ہیں۔ میں نے ان کی دین کی پیروی کی، میں نے ان کی ملت کی پیروی کی، یعنی عقیدے توحید کو اپنایا۔ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہمارے لیے مناسب کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ پھر وہی بات ذکر فرما دی کہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، بلکہ اگر ہم ملت ابراہیمی پر ہے، یہ کس کا فضل ہے بھائی؟ اللہ کا فضل ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ۔ اب ہم درس میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کس کا فضل ہے بھائی؟ اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو کہ ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔